الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور عزیز طلباء، یہ ایک مبارک مجلس ہے اور احسان شناسی کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ اپنی تاریخ سے واقفیت کا بھی ایک ذریعہ ہے. اس کتاب کا بھی اجرا ہوا اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی تاریخ ہے. اور یہ مدارس اسلامیہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے قلعے ہیں، اور یہ لفظ خود اس بات کا گواہ ہے، اس پر شاہد ہے کہ ان مدارس کا مقصد حفاظت دین ہے. اور یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے. صفحہ نبوی سے، دار ارقم سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور اللہ نے جب تک دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ دین قائم رہے گا، اللہ کی کتاب محفوظ رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اور یہ دو بنیادیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اگر ان مدارس میں حفاظت دین کا کام نہ ہو اور اشاعت دین کا کام نہ ہو تو ان مدارس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مدارس اینٹ گارے کا نام نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتوں کا نام بھی نہیں ہے. حقیقت میں مدارس اس روح کا نام ہے، اس روح ایمان کا، اس روح علم اور روح تربیت کا، جس کے نتیجے میں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہمارے ان بڑے بڑے مدرسوں کی، خاص طور سے ہندوستان میں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ ندوۃ العلماء ہو، یا مدرسہ مظاہر العلوم ہو، یا اور دوسرے مدارس ہوں، ان کی ابتدائی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنے اپنے وقت میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، چاہے وہ شیخ الہند ہوں، اور چاہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، حضرت حکیم الامت ہوں، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں، جو دارالعلوم دیوبند کے بالکل ابتدائی دور کی یادگار ہے. اور اس وقت دیوبند کا حال کیا تھا، دارالعلوم کیا تھا؟ درخت کے نیچے معمولی عمارتوں کے کمروں میں وہ پڑھنے والے اور وہ پختہ ایمان رکھنے والے اور سچی طلب لے کر آنے والے نوجوان اور ان کو پڑھانے والے وہ اللہ کے ولی اور علم کی وہ بنیادیں اور اس کا بنیادی مغز رکھنے والے علماء تھے کہ اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے. آپ دیکھیں ندوۃ العلماء میں ابتدا کے فارغین میں خاص طور سے سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پڑھا؟ دارالعلوم کی آپ کو یہ پرشکو جو عمارت نظر آتی ہے یہ بھی بات کی عمارت ہے. علامہ سید سلیمان ندوی نے جو پڑھا، چند کمرے معمولی و مخدوش کمرے، میں نے تو دیکھا بھی اپنے بچپن میں. لکھنؤ کے ایک حصے میں، ایک محلے میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کمرہ میں نے دیکھا، تو بڑی اس تو اور مخدوش ہو چکا تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا. تو یہ جو ابتدا ہے ان مدارس کی، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اصل ان کا جوہر نظر آئے گا.
وہ جوہر حقیقت میں علم کا جوہر ہے، وہ ایمان کا جوہر ہے، وہ تربیت کی بنیاد ہے، اور ایسی مضبوط بنیاد ہے کہ وہاں سے جو حضرات نکل کر میدان عمل میں آئے انہوں نے ملکوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ شیخ الہند کو لے لیجئے، انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور یہ بات کہی جاتی ہے اور 100% صحیح ہے کہ دیوبند سے کسی دارالعلوم کا نام نہیں ہے، وہ تحریک ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے اور 100% صحیح ہے کہ ندوۃ العلماء کا دارالعلوم بعد میں قائم ہوا اور اس کی تحریک کا آغاز پہلے ہوا۔ یہ ہمارے مدارس حقیقت میں دین کی روح پیدا کرنے کے لیے قائم ہوتے ہیں، یہ مدارس حقیقت میں اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ امت کی صحیح رہبری کا فریضہ انجام دیں، اور یہاں سے ایسے افراد تیار ہوں جو اپنے ہاتھ میں اسلام کی حفاظت و اشاعت کا علم لے کر پوری قربانی کے ساتھ قریے قریے اور دیہات دیہات جائیں، قربانی اور جانفشانی کا جو مرقع پیش کیا ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے، اس کی روشنی کو لے کر، وہ ایک قندیل ہے، اس قندیل کو لے کر وہ ایک ایک گاؤں میں جائیں اور روشنی پھیلائیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محمد اللہ عباس صاحب نے بات لکھی ہے کہ جب وہ تدریس کے لیے بیٹھتے تھے اور سال کا آغاز ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ بچوں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے لوح قلب پر لکھ لو کہ یہ راستہ قربانی کا ہے، اگر تم قربانی کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ تم یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اگر تم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو اور تمہارا گویا کہ دل بالکل خالی ہے، تمہارے دماغ میں کوئی بڑا اس کا مقصد نہیں ہے، تو ابھی تم واپس جا سکتے ہو۔ للہ تم یہاں آ کر اور وقت گزاری کر کے مدرسوں کو بدنام مت کرو، کرایہ نہ ہو تو ہم سے لے لو، لیکن اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ مولانا کا سب سے پہلا پیغام ہوتا تھا کہ مدرسوں کے پڑھنے والے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ معمولی مقصد نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مقصد جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے ہے، حضرات صحابہ کی زندگیوں سے ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ سے ہے۔ اور جو بات کہی گئی تاریخ کے حوالے سے کہ جو تاریخ سے واقف نہ ہو وہ کیا سفر آگے کر سکتا ہے؟ ہمیں اگر اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے ہمیں تاریخ سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وہ تاریخ کیا ہے؟ وہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، وہ ہماری ان مدرسوں کی تاریخ ہے، ان بوریہ نشینوں کی تاریخ ہے، جنہوں نے اب مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھا، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو قربانیاں دیں ان قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ آج لاکھوں یہاں پر مساجد ہیں، لاکھوں مدرسے ہیں، لاکھوں مکاتب ہیں، تبلیغی تحریک کا پورا نظام چل رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں سے دین کی آبیاری ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان مدرسوں کا اصل مقصد دین کی حفاظت ہے۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ مدرسوں کی چہار دیواری کی بھی حفاظت مقصود نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہے۔ اگر یہ مقصد ہمارے پیش نظر نہ رہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ مدارس گویا کہ اپنا مقام کھو چکے، اور جو ان کا اصل کام ہے وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو پھر ان کو ازالہ حیثیت عرفی کے مترادف سمجھتا ہوں، ان مدارس کو کہ جو اپنے اس مقصد کو نہ سمجھیں، جو اپنے ان طلباء کے اندر دین کا تفقہ نہ پیدا کریں، دین کی مزاج شناسی نہ پیدا کریں، انذار قوم کی صلاحیت نہ پیدا کریں۔ اپنے علاقوں میں جا کر ان کو کام کرنا ہے۔ ہمیں جو سبق دیا گیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کے علماء کو خاص طور سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ یہ علماء کیا ہیں؟ ان کو نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ معمولی وراثت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ معمولی امانت نہیں ہے، ایک بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے۔ ان مدرسوں کے حوالے سے، ان مدرسوں کے واسطے سے ہمیں یہ امانت دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ امانت اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہم جا کر اپنے کاروبار میں لگ جائیں، دنیا طلبی میں لگ جائیں، مادیت کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ اس دنیا میں آپ دیکھ کیا صورتحال ہے، مادیت کے ایک طوفان بنا خیز ہے، ایک چلتا چلا جا رہا ہے، اچھے لوگ بنتا ہے تو طوفان میں اس سیلاب میں جائیں گے۔ اس صورتحال میں ہماری مدارس کے طلباء، ہماری مدارس کے اساتذہ
ہمارے مدارس کے ذمہ داروں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہمیں باندھ کا کام کرنا ہے، جس طرح پشتہ قائم کیا جاتا ہے، ہمیں پشتے کا کام کرنا ہے۔ کیسے ہی سخت طوفان آئے، ارتداد کا طوفان ہو، الحاد کا طوفان ہو، اور اسلام کے لیے خطرات کے گویا کے بادل امڑ رہے ہوں، لیکن ہم تیار ہوں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، پشتہ بنا کر مقابلہ کریں گے۔ اور یہ جب ہوگا کہ جب ہم اس کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوں، ہم سب کچھ اس کے لیے نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ہمارے علماء جو ان مدارس کے فارغین ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فاقے سے نظر آئیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ندوے کی مسجد میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ بات کہی کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ کسی مدرسے کا فارغ آپ کو بھیک مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر واقعتاً کسی نے صحیح علم دین کا حاصل کیا ہے اور روشنی اس نے اپنے دل کے اندر پیدا کی ہے، تو وہ سروں پر بٹھایا جاتا ہے، آنکھوں میں سجایا جاتا ہے، ہر جگہ اس کی مانگ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کوتاہی ہماری ہے کہ ہمیں جس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ہم تیار نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیوبند کے فارغ ہیں، کہ ندوے کے فارغ ہیں، ہمیں سند دی جاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سند کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مقصد پورا کیا، ان مدارس کی بنیادوں کو جو ہم نے سمجھا، ان کے مقاصد کو سمجھا، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر کے ہم میدان عمل میں آئے، تو واقعہ یہ ہے کہ پہلے بھی انہی علماء نے یہاں اس ملک میں اسلام کی آبیاری کا کام کیا ہے، چاہے وہ جنگ آزادی کے موقع پر اور پھر ملک کی تقسیم کے موقع پر جو خطرات تھے وہ خطرات ہوں، اور چاہے اس سے پہلے انگریزوں کا زمانہ ہو اور یہ خطرہ ہو کہ یہاں اسلام مٹ جائے گا، لیکن انہیں علماء نے مدارس قائم کیے، جگہ جگہ مکاتب قائم کیے، اور 47 کے بعد سے یہ سمجھا ہمارے علماء نے کہ یہاں کی آبادی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا نے تحریک پیام انسانیت کا آغاز اسی لیے کیا تاکہ اسلام کی صحیح ترجمانی ہو، لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر آ سکے، اور ادع الی سبیل ربک بالحکمہ کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے آئے، اور لوگ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کا نظام معاملات اور نظام اخلاق کیا ہے۔ لوگ ہماری ان مسجدوں میں، ان مدرسوں میں بعض مرتبہ ہم کو آ کر نہیں دیکھتے، ہمیں کاروبار میں دیکھتے ہیں، ہمیں سفروں میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں ہم نے اچھا نمونہ پیش کیا تو اسلام کی ایسی ترجمانی ہوگی کہ کیا بعید ہے کہ اسے ایک انقلاب برپا۔ آج اسی کی ضرورت ہے کہ ہم تیاری کریں، ہمارے طلبہ تیاری کریں، ہمارے اساتذہ الحمدللہ اس پہ مشغول ہیں، اور اپنے ذہنوں کو صاف کریں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے لیے مخصوص صرف دین ہے، ہمارے لیے مخصوص صرف دین ہے اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ جن سے ہٹ کر اگر ہم نے 10 باتیں سوچیں تو یاد رکھیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں، مدرسوں کا پیغام کیا ہے۔ اس جامعہ کاشف العلوم ہے، اس کے بانی ماں سعید خان صاحب نے اس کو قائم اسی لیے کیا کہ اس کی نسبت کاشف العلوم جو نظام الدین میں پہلے سے قائم تھا اس سے ہے، اور وہ دین کی طلب جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، جو درد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں تھا، اس درد کو لے کر وہ یہاں کھڑے ہوئے، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا ریاض الدین فاروقی نے اس کی آبیاری کی، اور ایک تناور ایسا شاندار درخت تیار ہو گیا کہ ہزاروں طلباء اور ہزاروں حفاظ فارغ ہوئے، اور اس پورے مہاراشٹر میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں وہ خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ درد تھا، یہ اخلاص تھا، اس کو باقی رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی درد و اخلاص اور تڑپ و قربانی کے ساتھ ہمیں یہاں پڑھنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سب سے بڑھ کر ضرورت ہے شخصیت سازی کی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز کام آتی ہے وہ آدمی کی ذاتی محنت ہے، اخلاص و اختصاص ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں کوشش کی اور ہم آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اس مبارک موقع پر آپ تشریف لائے۔ یہ تاریخ مرتب ہوئی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی، ہمارے مولانا ڈاکٹر صدر الحسن صاحب ندوی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور قلم میں برکت عطا فرمائے، بڑا اچھا فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس تقریب کی مناسبت سے الحمدللہ میں یہاں حاضر ہوا۔ مجھے
مجھے اس پر مسرت ہے، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور ترقی دے، اور جو اصل روح ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہی روح بیدار فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے افراد تیار کرے جن افراد کی ملت کو ضرورت ہے۔ ہم پھر آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ایسے مبارک موقع پر آپ نے ہمیں بلایا اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو بابرکت کرے، اس کے ادارے کے لیے اور جامعہ کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔